رات بے حد تاریک تھی۔ اس سیاہ رات میں نہ جانے کس کس کی قسمت میں خوشی کی روشنی یا دکھ کی سیاہی ہی لکھی جانی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی قسمت میں تو محبتوں اور مسرتوں کے دیے جگمگانے والے تھے۔ آج نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات جس قدر تاریک تھی، اس قدر ہولناک حد تک خاموش بھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دھڑی ننھی سی الارم کلاک کی ٹک ٹک سوئیاں اس ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ اس نے سیدھے لیٹے ہوئے دائیں طرف ذرا سا رخ پھیر کر گھڑی دیکھی۔ 12 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ ابھی دائیں طرف والی بڑی سی کھڑکی پر روشنی کا ہلکا سا ہوا اور اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ویسا ہی لپکا ذرا سے لمحوں کے وقفے کے بعد دوبارہ ہوا۔ شاید کوئی ٹارچ جلا بجھا رہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ سب ہی خواب مسکرا دیے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پیروں میں پہلے سے سپورٹس شوز پہن رکھے تھے۔ لپک کر سرہانے رکھی بڑی سی سفید چادر لے کر اس نے اچھی طرح خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ تیزی سے سائڈ ٹیبل کھول کر وہ تمام نازک سی گولڈ جیولری نکال لی جو اس کے بابا اور بھائی نے ہر سال گرہ پر محبت سے اس کو پہنائی تھی، اور پہنا کر بھول گئے۔ نہ جانے کیوں ہاتھ ذرا سے کانپے۔ محبتوں کی تو شروع دن سے ہی ملکہ رہی ہوں میں، بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف محبت ہی تو دیکھی ہے، اور اب محبتیں ہی میرا مستقبل ہوں گی۔ محبتوں نے یوں میرے بچوں کو نکھارا، محبتوں نے یوں میرے بچپن کو نکھارا اور سنوارا ہے کہ میں محبت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے نہیں رکوں گی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے۔ وہ چھوٹا موٹا سامان سمیٹ رہی تھی، صرف وہ سامان جو محبتوں نے اسے دان کیا تھا۔ مگر اس مختصر وقت میں وہ کیا کچھ کھیلتی۔ یہ تو چند لمحے تھے اور محبتیں تو زمانوں پر محیط تھی۔ ایک چھوٹا سا بیگ بھرتے ہوئے بھی اسے جیسے زمانے لگے تھے۔ وہ جیسے منو وزنی بوجھ اٹھا رہی تھی، تبھی ہانپنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ اور کندھے مسل ہونے لگے تھے۔ مطمئن سے انداز میں کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ لاؤنج کے پچھلے دروازے سے باہر آئی تھی۔ گھر کے باقی سبھی نفوس گہری نیند میں تھے۔ اس نے کل کا سارا دن ان کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ یہاں سے بے حد اچھی یادیں لے کر جا رہی تھی۔ پچھلی طرف کا دروازہ لکڑی کا تھا اور برسوں سے اسے تالا لگا تھا، جو کل رات ہی اس نے کھول دیا تھا۔ سب سے نظر بچا کر بھلا کس نے چیک کرنا تھا۔ لاؤنج سے بڑے دروازے تک کا سفر جیسے میلوں پر محیط تھا۔ اس کے پاؤں وزنی ہو رہے تھے، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ باہر گلی میں پھر روشنی چمکی تھی۔ اس بار کسی نے تیزی سے ٹارچ جلائی بجھائی۔ وہ شاید بیزار آ گیا تھا انتظار سے۔ مگر صبیحہ اسے لگا اس کے خالی پیروں سے گھنگرو بندھ گئے تھے جو مسلسل چیخ رہے تھے۔ سونے ہاتھوں میں اندیکھی چوڑیاں شور مچانے لگی تھی۔ اس نے صحن میں خود کو دوڑتے دیکھا تھا۔ یہ اس کا بچپن تھا۔ ماں اس کے پیچھے کھانے کی پلیٹ لیے دوڑ رہی تھی۔ وہ نظر بچا کے آگے بڑھ گئی۔ برگد کے بڑے سے درخت کے نیچے تھے۔ تخت پر بابا مجھے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی دعاؤں کا محور اس کی ذات ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ دل میں کسک کی لہر جاگ اٹھی۔ قدم مزید بھاری ہوئے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سبو، کہاں جا رہی ہو؟ میری نظروں کے سامنے رہا کرو یار۔ بھائی نے اسے پکارا تو اسے دور سے اپنی شرارت بھری کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، مگر میں اپنی پوری زندگی آپ سب کی محبتوں کی نظر نہیں کر سکتی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ان نفوس کی خیالی خاکوں پر ڈالی تھی۔ معذرت کی تھی۔ ہوا چل پڑی تھی۔ یادوں نے چیخ چیخ کر کسی کے پاؤں پکڑے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ لکڑی کے بڑے سے دروازے کی کنڈی گری تھی۔ طوفان گزر گیا تھا اور پیچھے موت کی سی خاموشی اور سیاہی چھوڑ گیا تھا۔
दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करके वो चौखट पार कर गई। माँ अलवदी पार्टी है, हर अदारे में होती है। जब लोग रुखसत होते हैं, ये तो फिर यूँ ड्यूटी है। फिर ये भी मिले या ना मिले, फिर ये सारे बच्चे अपनी अपनी अमली ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे। फिर कहाँ ये शरारतें, कहाँ ये मौज मस्ती। अब्दुल्ला ने नाश्ता करते हुए माँ अपनी को समझाया। सबीहा इससे 7 साल छोटी थी, तभी इसे बेहद अजीज थी। अम्मा बाबा के होते हुए भी अब्दुल्ला ने माँ बाप की तरह शफकत से पाला था। सबीहा को इसकी हर ख्वाहिश पत्थर पर लकीर हो जाया करती। इनका ख़ानदान औरतों के मामलात में बेहद सहज था, लेकिन सबीहा के लिए ऐसा कुछ नहीं। आज इनके डिपार्टमेंट में अलवदी पार्टी मुनक्कद की जा रही थी। इनका रिज़ल्ट आ चुका था, अब बस डिग्री मिलना बाकी थी। सो दूसरे तमाम तालिबे इल्मों की तरह वो भी इस दिन को खूब इंजॉय करना चाहती थी, और बाबा और अम्मा मान कर नहीं दे रहे थे। सो हमेशा की तरह ये फरीज़ा अब्दुल्ला अंजाम दे रहा था। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम हमेशा ढीले पड़ जाते हैं अब्दुल्ला। अगर अब हम वाकई चाहते हैं कि इज्जत से ये अपने घर की हो जाए। बाबा की बात पर जूस लेती सबीहा को अच्छू लग गया। इसने कब इनकार किया है बाबा? अगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम शादी से पहले ही इस घर की जिम्मेदारियों में उलझा के रख दें। मेरी बहन बहुत समझदार है, इसे अपने ख़ानदान की इज्जत और रवायात का बखूबी अंदाज़ा है। बाबा जाने इन्हीं पर मान और इतना होना चाहिए। यकीन करें, यही चीज़ है जो हमारी बच्चियों को बहकाने में जहर कातिल का काम करती हैं। हम लोग घर का माहौल इस कदर तंग कर देते हैं कि बच्चियां गैर लोगों झूठे मगर मीठे लबो लहजे में पनाह ढूंढना शुरू कर देती हैं। मैं सबीहा को ये इत्मीनान देना चाहता हूँ कि वो लड़की है मगर अर्जा नहीं। मैं इसे अपनी ज़ात और मोहब्बत का मान देना चाहता हूँ। बाबा वो पुख्ता लहजे में बोला तो सबीहा ने तशक्कर भरी निगाह बाई पर डाली थी। और मैं आपको भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं और सबीहा जितना भी पढ़ लिख जाएं, अपने ख़ानदान और इसकी रवाया से दगा नहीं करेंगे। वही शादी करेंगे जहाँ आप चाहेंगे। सबीहा का दिल डूब कर उभरा। हम तुम पर तो मुझे पूरा यकीन है, बस ज़माने पर यकीन नहीं होता बेटा जी। ज़माने की हवा बहुत जल्दी अपनी लपेट में ले लेती है। अल्लाह तुम दोनों को अपनी पनाह में रखे। अम्मा ने मोहब्बत से इन दोनों पर दम किया। तो फिर जाए ना बाबा जानी, सबीहा ने बेताबी से पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इजाज़त दी तो वो उछल ही पड़ी। सिर्फ कुछ ही देर बाद वो गाड़ी में बैठी बाइक के हमरा यूनिवर्सिटी की तरफ रवां दवां थी। सिकंदर भाई मुझ पर बेहद इत्मीनान करते हैं, मैं इनके इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। समंदर की उठती लहरों में इस कदर शोर न था जितना इसके मन आंगन में बहते दर्द की ठाठे मारते समंदर में था। ये तुम क्या कह रही हो सबूही? वो इसके सामने आकर ठहर गया। सबीहा ने बगौर इसकी आंखों में झांका। वहाँ मायूसी छाई थी। मैंने कल बहुत सोचा। वो उदास हुई। अब सोचा इतनी दूर आकर जहाँ बस दो ही रास्ते बचे हैं, जिंदगी या मौत। जिंदगी का रास्ता बंद कर दोगी मेरे लिए तो बताओ कौन सा रास्ता बचेगा? वो तड़पा। मैं अपने लिए भी तो वही रास्ता चुन रही हूँ सिकंदर, इसने नज़रें चुराई। लेकिन मेरे लिए ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हें नहीं। वो गुस्से में आ गया। मैंने कहा ना सिकंदर कि मैंने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है। भाई को मुझ पर इतबार है, मगर फिर भी मैं एक बार ज़रूर इनसे बात करूँगी। उन्होंने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। मुझे पूरा यकीन है कि ये बात भी नहीं टालेंगे। वो मना लेंगे बाबा और माँ को। मुझे यकीन है वो ज़रूर मेरी पसंद का ख्याल रखेंगे। वो पुरउम्मीद थी। वहम है तुम्हारा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी और मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दोगी और बस।
وہ اب کاٹنے لگا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ زندگی کی سب خواہشات ایک طرف، اس کے پورے خاندان کی روایات اور عزت جڑی تھی، اور اس بار اسے بھی کوئی خاص امید نہ تھی کہ وہ اپنی خواہش منوا پاتی۔ عبداللہ بھائی نے ایسا اعتماد دیا تھا، اسے یقین تھا کہ عبداللہ اس معاملے میں بھی سوچیں گے ضرور، مگر اب کی بار بابا اماں سے اسے کس قسم کی نرمی کی کوئی امید نہ تھی۔ صبوحی دراز قامت، چوڑے شانوں والا وہ مرد اس کے قریب ہوا۔ اس نے دھیرے سے صبیحہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پکارا۔ صبیحہ کی گھنی پلکیں اٹھی اور مقابل کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ سکندر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے اگر پہلے ہی قدم پر مجھے روک دیا ہوتا تو مشکل نہ ہوتا۔ میں خود کو سنبھال لیتا، مگر اب وہ دکھی تھا۔ صبیحہ دور سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ پلیز اب مجھ سے میری حیات نہ چھینو۔ پھر میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بھاگ کر مجھ سے شادی کر لو۔ تمہیں گھر سے ایک پائی بھی لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی صرف ہمارا نکاح ہو جائے، گھر والے خوشی خوشی ہماری شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، نکاح کے بعد میں خود بحفاظت تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ اسے محبتوں کے یقین دلانے لگا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں دل مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کئی محبتوں کے یقین شور مچا رہے تھے۔ میری بات مان لو صبوحی، تم کس سے بھی ہمارے تعلق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ یوں ملنا بھی ہمیں پھر شاید نصیب نہ ہو۔ وہ بے چین تھا اور یہ بے چینی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں آج سوچ کر کل تمہیں جواب دوں گی۔ وہ ہارنے لگی تھی۔ مقدر اور انسان میں ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑنے والی تھی۔ ایک انسان پھر سوچنے لگا تھا کہ اپنا مقدر خود بنا لے یا پھر اپنے مقدر پر شاکر ہو جائے۔ آج شام سے ہی گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن میں بھی اس قدر تاریکی تھی کہ رات کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ عجیب سی ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی بھی دور چمکتی بجلی روشنی کر دیتی، مگر اس کے بعد تاریکی میں مزید اضافہ ہی محسوس ہوتا۔ اس نے آج کا سارا دن گھر والوں کے ساتھ گزارا تھا۔ اماں کے سر پر تیل کی مالش کی تھی، پھر ان کا سر دھو دیا، ان کے پاؤں صاف کیے۔ بابا کے ساتھ کتنی ہی مدت کے بعد کیرم کھیلتی رہی۔ فرمائش کر کے بھائی کو سیر پر لے کر گئی اور کئی گھنٹوں تک وہ باہر گھومتے رہے تھے۔ اسے یہ وقت یادگار بنانا تھا، سنہری یادوں کی طرح، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مقدر بے شک رب بناتا ہے، مگر انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت دے کر اس نے بلا شبہ انسان کو بھی کسی حد تک اپنا مقدر خود بنانے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اور کئی بار یہ موقع اسے ملتا ہے زندگی میں، مگر انسان ہمیشہ اپنی نادانی سے اسے کھو دیتا ہے، نہ اعتبار کرتا ہے، نہ اعتبار کے قابل رہتا ہے۔ یہی موڑ آج صبیحہ کی زندگی میں آیا تھا۔ ایک طرف وہ محبتیں تھیں جن کی ساری زندگی صرف اس کی خوشی اور رضا کے گرد گھومتی تھی، اور ایک وہ محبت کہ جو صبیحہ کے خیال میں اس کی ساری زندگی تھی۔ یہ محبتیں ازلی تھی، اسے قدرت نے دان کی تھی، اور دوسری محبت کو قدرت کا تحفہ مجھ پر ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی۔ رات تاریکی تھی، سو ہر لمحہ برق سیاہ کی ماند ہی رہا۔ عزتیں گر لائیں، محبتیں تو ہیں، اور اعتبار کے لاشے پر ماتم ہو، مگر صبیحہ نے زندگی کے سپنے سجائے سب کی مورتیوں پر پاؤں رکھ کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آج تو گلابی رنگ میں بے حد نکھر رہی تھی۔ شہر سے دور غیر گنجان آباد علاقے میں واقع بسیدہ اپارٹمنٹ کے کمرے میں لگے 100 واٹ کے پیلے بلب کی عجیب سی روشنی میں بھی اس کا پاکیزہ اور با پردہ سا روپ لو دے رہا تھا۔ وہ عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی، شروع سے ہی
اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اونچی کی۔ سکندر کی نظریں مسلسل اس کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج سے اس کے دیکھنے کا انداز مختلف لگ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ تم اب جاؤ، میں ذرا آرام کروں گی، صبح کسی وقت آئیں گے تمہارے دوست، اس نے بمشکل بات بنائی۔ ہائے، اتنی بھی کیا جلدی، اور تم مجھ سے اتنا دور کیوں جا رہی ہو؟ وہ روٹھتے ہوئے بولا اور دوبارہ سے اس کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ صبیحہ کے ہاتھ پاؤں بھیگنے لگے۔ پلیز سکندر، ابھی تم جاؤ، وہ پزل ہونے لگی۔ اتنے قریب آ گئے ہو، اب شرم کیسی حیا، بنو مت پلیز، پھر کل کو تو ہمیں ایک ہو ہی جانا ہے۔ اس نے جھٹکا دیا تھا۔ حیران ان کی صبیحہ اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، ابھی اس کی اپنی پناہوں میں گرتی چلی گئی تھی۔ عورت اور مرد کے درمیان تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے۔ شیطان نے ایک کو اعلیٰ کار بنایا تھا اور اعلیٰ کار مضبوط تھا، جبکہ شکار کمزور چڑیا پھڑپھڑائی۔ مکر عقاب کے پنجے اس کے نازک سے پیروں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ جب انسان پر ہونش سوار ہو جائے تو اسے نشے کی پرسوار ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہوش و حواس میں بھی اپنی ساری حدود بھلا دیتا ہے۔ سکندر پر حواس طاری تھا اور شکار خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے چڑیا کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی تھی۔ وہ چیختی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، مگر شکاری کو ترس نہ آیا۔ اسے نوچتے کھوٹتے لوٹتے پامال کرتے وہ پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے جا گرا تھا۔ بھوک مٹی تو ہوس بھی ختم ہو گئی۔ چڑیا کے بے جان ہوتے وجود کو اس نے زمین پر پھینک دیا اور خود وہیں بیڈ پر لیٹے منہ گر گرا کر اونگنے لگا تھا۔ ہوا کی بیٹی لیے تھی، مگر ابن آدم کو یہ موقع خود اسی نے دیا تھا۔ وہ خود اس کا اعلیٰ کار بنی تھی، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، مگر وہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اس درندے کے پاس خود چل کر آئی تھی۔ وہ گناہ گار تھی بھی، اسے سزا دی گئی تھی۔ نکارے بچے تھے، اور یہ نظارے نہ ہی کسی اعلان جنگ کے تھے، نہ کسی خوشی کے، بلکہ اسیر ہواؤں کے۔ ہاتھوں کسی ہوا کی بیٹی کی پامالی کے، جس کا چارہ وہ خود بنی تھی۔ اسے لگا اس کی روح یاہ ہو چکی تھی، وہ سانس لے رہی تھی، مگر زندگی کے منظر پر پتہ کی تاریخ کی غالب آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف مٹ چکا تھا، درد ہی درد تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسل تھے، جیسے کسی نے اسے برف میں دفن کر دیا ہو۔ لیٹے لیٹے ہی اس کی نگاہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ زندگی اور محبتوں سے کھیل نے اسے کھلونا بنایا تھا، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ سکندر عفریت تھا، اور وہ خود تمندگی کا ڈھیر، جس پر شاید وہ خود بھی تھوکنا بند نہ کرتی۔ وہیں پڑے پڑے بے جان لاش بنے وجود نے ایک مرتبہ پھر رب کی قدرت کو پکارا اور اپنے مقدر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ بیڈ کے نیچے پڑی چوہے مار دوائی کو اس کے لیے جان وجود نے بڑی مشکل سے حاصل کی تھی۔ وہ جاتی تھی، یہ اپارٹمنٹ سکندر کا ذاتی تھا، وہ اس سے کچھ تو انتقام لے ہی سکتی تھی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کی اور اپنا سارا گناہ ایک پیغام کی صورت میں موبائل پر بائی کو بھیجنے کے بعد چپ چاپ وہ دوائی پی لی تھی، اور ساتھ میں سکندر کا گناہ کہنا بھی بھولی تھی۔ نہ روح کی چڑیا کے پر پھڑپھڑانے لگی۔ پرواز اس بار موت کی تھی، مگر عزت کے مرتے وقت جو دکھ جو کرب اس کے وجود نے سہا تھا، یہ درد بہت کم تھا اس کے مقابلے میں۔ ایک آوارہ آنسو پلکوں کا بند ہوتی پلکوں کا بند توڑ کر باہر نکلا تھا۔ اس نے محبتوں کے بند توڑے تھے، اعتبار اور حیا کی زنجیر میں جو اس کے پہرے دار تھیں۔ خود ہائی تھی تو ہو اور نفسیانی خواہشات کے تیز رفتار سمندر اس کا سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ پہلے رشتے، پھر محبتیں، پھر عزت، اور آخر میں زندگی۔ محبتوں کے بند ٹوٹتے ہی تباہی ہوئی